الرحیم الفصل الثالث عن ابی رافع قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ رواہ مسلم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ یعنی پیٹ کے اندر کی چیزیں مثلا دل، کلیجی وغیرہ بھونتا تھا، آپ اس میں سے کھاتے، تناول فرماتے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور وضو نہ فرماتے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وضو مما مست النار، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ یاد رہے بطن الشات سے مراد معافی بطن الشات، محل بول کر حال مراد لیا گیا، جگر ہے، تلی ہے، کلیجی ہے، اس کو بھونا جاتا۔ وعنہ قال اہدیت له شاة فجعلها في القدر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع؟ فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر فقال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت ثم دعا بماء فتمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم ووجد عندهم لحما باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء رواہ احمد۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرے پاس تحفے کے طور پر بکری بھیجی گئی، چنانچہ میں نے اس کے گوشت کو پکانے کے لیے ہانڈی میں ڈال دیا۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو رافع یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ بکری کا گوشت ہے جو میرے پاس ہدیے کے طور پر آیا تھا، اس کو میں نے ہانڈی میں پکا لیا ہے۔ وقال ناولنی الذراع، آپ نے فرمایا ابو رافع ایک دست مجھے بھی دو۔ فناولتہ الذراع، تو میں نے ایک دست آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دست اور ایک دست دو۔ ناولنی الذراع الآخر فناولتہ الذراع الآخر، تو میں نے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا ثم قال ناولنی الذراع الآخر، ایک دست اور دو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ بکری کے تو دو ہی دست ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اب کہاں سے لاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو رافع اگر تم خاموش رہتے تو مجھ کو دست پر دست دیے چلے جاتے جب تک کہ تم چپ رہتے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور منہ دھویا یعنی کلی کی، پھر انگلیوں کے پورے دھوئے اور کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھ کر ابو رافع کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے نزدیک ٹھنڈا گوشت دیکھا، چنانچہ آپ نے اسے کھایا اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے اور شکرانے کی پھر نماز پڑھی اور پانی کو چھوا بھی نہیں، یعنی نہ تو وضو کیا اور نہ ہی کلی کی۔ رواہ الدارمی عن ابی عبید الا انه لم يذكر دعا بماء الى آخرہ، دارمی نے بھی روایت کیا مگر ثم دعا بماء سے آخر تک ذکر نہیں کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا،
وجہ یہ تھی کہ دست کا جو گوشت زیادہ قوت بخش ہوتا ہے، اس لیے آپ اسے پسند فرمایا کرتے تھے تاکہ جسمانی طاقت قوت حاصل ہو، اور یہ قوت محض اللہ کی عبادت کے لیے چاہتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت بخوبی ادا ہو سکے۔ ایک دست مانگا، دوسرا دست مانگا، اور طلب فرمایا تو ابو رافع کہنے لگے کہ یا رسول اللہ 2 ہی تو دست ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو رافع تم خاموش رہتے، مطلب یہ تھا کہ اگر تم چپ چاپ رہتے اور میرے طلب پر اگر تم دیتے رہتے، اٹھا کر دیتے رہتے، تو دیکھتے خداوند کریم اپنے قدرت سے معجزے کے طور پر بے حد و حساب دست مہیا فرماتے اور یکے بعد تک تم دیتے ہی رہتے، لیکن تمہاری نظر صرف ظاہر پر تھی اور تم نے یہ سوچا کہ بکری کے صرف 2 ہی دست ہوتے ہیں، اب کہاں سے لا کر دوں گا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب تم نے خود ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ جواب دے دیا تو اللہ کی امداد غیبی ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واقعی سب زارے دست ختم ہو گئے۔ یہاں ایک ہلکا سا اشکال دل میں خلجان واقع ہو سکتا ہے کہ جب باری تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل میں غیبی طور پر بکری کے دست کا انتظام کیا جا رہا تھا تو محض ابو رافع کے اس طرح جواب دینے سے وہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزازات اور یہ جو کرامات اور اللہ کی عنایات، یہ اس کا مدار نیت پر ہے اور توجہ اللہ پر۔ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ اور خدا کی جانب سے حضور قلب میں ابو رافع کے جواب سے کچھ فرق آ گیا، اس لیے آپ ان کے جواب کی رد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، چنانچہ ادھر سے بھی ہاتھ روک لیا گیا اور دست ختم ہو گئے۔ وعن انس بن مالک قال كنت انا وابي وابو طلحة جلوسا فاكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا فقال انا اتوضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں، ابی بن کعب اور ابو طلحہ انصاری جلوساً بیٹھے ہوئے تھے، فاکلنا لحما خبزا، ہم نے گوشت روٹی کھائی، فراغت کے بعد ثم دعوت بوضوء، پھر میں نے پانی منگوایا، فقال، تو ابی بن کعب اور ابو طلحہ کہنے لگے کہ لم تتوضأ، کیوں وضو کرتے ہو؟ فقلت، میں نے کہا لہذا الطعام الذي اکلنا، اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے ابھی کھایا ہے۔ وقال، تو انہوں نے کہا اتتوضأ من الطیبات، کیا پاکیزہ چیزوں کھانے سے وضو کرتے ہو؟ لم يتوضأ منه من هو خیر منك، ان چیزوں کے کھانے کے بعد ایسے شخص نے وضو نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تم سے بہتر تھے۔ حدیث واضح المراد ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، البتہ ایک بات رہ گئی ہے کہ ابو طلحہ، یہ تو کنیت ہے، نام ان کا زید بن سہل الانصاری، کنیت سے مشہور تھے۔ انس بن مالک کی والدہ کے شوہر تھے، سن 31 ہجری میں بعمر 77 سال ان کی وفات ہوئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول قبلۃ الرجل امرأته
وجسها بيده من الملامسة ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء رواه مالك والشافعي۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے قبلۃ الرجل امرأتہ، مرد کا اپنے عورت کو بوسہ لینا، وجسها بیدہ، اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھونا، من الملامست، یہ بھی ملامست ہے، اور جو اپنی بیوی کو بوسہ دے یا اپنے ہاتھ سے اس کو چھو لے تو اس پر فعلیہ الوضوء، تو اس پر وضو واجب ہے۔ قرآن مجید میں او لامستم النساء ہے۔ ملامست کا حقیقی مفہوم اور اس کا محل کیا ہے، اس میں اختلاف۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ملامست کے معنی ہے عورت کو ہاتھ لگانا، تو اس اعتبار سے امام شافعی کے نزدیک مس مرت کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ ابن عمر کے مذکورہ بالا ارشاد کا مفہوم بھی یہی ہے جو حضرت امام شافعی کے مسلک کی تصدیق کر رہا۔ حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ ہاتھ لگانا، عورت کو بوسہ لینا ملامست میں داخل ہے، قرآن میں جس کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بات بتا دی گئی ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ملامست کے معنی جمع، صحبت کے آتے ہیں۔ او لامستم النساء کا مطلب ہے عورتوں سے صحبت کی ہو، جمع کیا ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی تصدیق میں بہت سارے دلائل جمع کیے ہیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، اور کتب فقہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور بھی ہے۔ وعن ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ مرد پر اپنی عورت کو بوسہ لینے سے وضو لازم آتا ہے۔ وعن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال ان القبلة من اللمس فتوضؤوا منها، حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بوسہ لینا لمس میں داخل ہے، جو قرآن میں مذکور ہے، بھی گزری حدیث، لہذا بوسہ لینے کے بعد وضو کیا کرو۔ ہمارے امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مس مرض سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ تو ان روایات، یہ ساری روایات جو ہے صحابہ پر موقوف ہے، یہ صحابہ کے اقوال ہیں، اس لیے ان کا حکم حدیث مرفوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسرے کہ ان کے نزدیک یہ روایتیں درجہ صحت کو بھی نہیں پہنچتی ہیں۔ اس سے قبل آپ کے سامنے حضرت عائشہ کی روایت پیش کی جا چکی ہے جس سے صراحتاً یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مس مرض سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ مسند ابی حنیفہ میں ایک اور حدیث مذکور ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لیس فی القبلۃ وضو، کہ بوسہ دینے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ مس مرض سے وضو جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان تمام احادیث کے لیے ناسخ ہوں جن میں مس مرض یا قبلہ سے تقبیل سے بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو ناقض وضو کہا گیا ہے۔ وعن عمر بن عبد العزیز عن تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من كل دم سائل رواہ الدارقطنی۔ وقال عمر بن عبد العزیز
لم يسمع من تمیم الداری ولا رآہ ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تمیم داری سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بہنے والے خون سے وضو لازم آتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کو دارقطنی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ تو تمیم داری سے سنا ہے اور نہ ہی ان کو دیکھا ہے۔ نیز اس روایت کے دو راوی یزید بن خالد اور یزید بن محمد مجہول ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ یہ اموی ہیں اور قریشی ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد یہ والی خلیفہ ہوئے سن 99 ہجری میں، اور 101 میں ماہ رجب ان کی وفات ہو گئی۔ تو مدت خلافت صرف 2 سال 5 مہینے اور کچھ دن، 40 سال کی عمر پائی۔ ان کا زہد اور ان کی عبادت، تقوی اور ان کی جو ہے عفت اور نیک سیرت تو مشہور ہے، خصوصاً زمانے خلافت۔ عقبہ بن نافع آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ فرمانے لگی، خلیفہ بننے سے لے کر وفات تک نہ غسل جنابت کیا نہ غسل احتلام۔ اللہ، بہت زیادہ راتوں کو نماز پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، گریہ کرنے والے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے اپنی عبادت خانے میں چلے جاتے اور روتے رہتے، دعا کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ نیند آ جاتی، پھر بیدار ہوتے، پھر دعا عبادت مشغول ہو جاتے، اس طرح پوری رات صرف ہو جاتی۔ تمیم داری، یہ دار کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں داری کہا جاتا ہے۔ ان کے دادا تھے ابو رقیہ تمیم بن خارجہ، صحابی رسول ہیں۔ یہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اس شام میں مقیم ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ مصنف فرماتے ہیں تمیم بن اوس الداری اس سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہے سہے، پھر عثمان غنی کی شہادت کے بعد تقریباً شام منتقل ہوئے اور موت تک پھر وہیں مقیم رہے۔ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں چراغ روشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال اور جسامہ والی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہاں جو بات سمجھنی ہے حدیث میں وہ یہ ہے، الوضوء من کل دم صائم، وہ خون جو اپنی جگہ سے ہٹ کر ایسی جگہ تک بہے جس کی تطہیر واجب ہے، غسل میں یا وضو میں۔ جی، خروج دم، امام مالک، شافعی، حسن بصری، ربیعہ، سعید بن مسیب اور کچھ صحابہ بھی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، ابن عباس، یہ خروج دم کو ناقض نہیں مانتے اور استدلال کرتے ہیں حضرت انس کی روایت سے کہ احتجم ولم یتوضا، آپ نے پچنا لگایا اور وضو نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ ذات الرقاع میں انصاری صحابی کا واقعہ کہ وہ کھڑے رہے، بدستور نماز پڑھتے رہے اور ان پر جو ہے دشمن نے تیر چلائی تو تیر کو نکال کر نماز میں مشغول رہے۔ امام صاحبین امام احمد، اسحاق بن راہوی اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ، ابن مسعود، زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو درداء، یہ سارے صحابہ اور تابعین کے نزدیک دم سائل جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔
علامہ عینی فرماتے ہیں کہ علماء احناف نے اپنے مسلک پر احادیث کثیرہ سے استدلال کیا، ان میں سب سے قوی وہ روایت ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور وہ مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جاءت فاطمة بنت حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا انما ذلك دم عرق ثم توضئي لكل صلاة۔ دیکھیے دم عرق پر وضو کا حکم دیا، معلوم ہوا کہ دم ناقض وضو ہے۔ اسی طرح دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی، انہ علیہ السلام قال لیس فی القطرة والقطرتین من الدم وضوء حتی یکون دما سائلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال جو ہے جو انصاری صحابی کے واقعے سے کیا ہے، اس میں ایک راوی ہیں عقیل، وہ مجہول ہے، اور اسی طریقے سے محمد بن اسحاق، یہ تو مختلف فی شخصیت ہے، ان کو تو دجال اور کذاب تک کہا گیا ہے، اسی وجہ سے امام بخاری نے صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کا یہ فعل ہے، نبی کا قول نہیں ہے، جو حدیث قوی کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں استغراق اور مناجات مع اللہ کی لذت کی وجہ سے ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی، یا ممکن ہے کہ ان کو نقض وضو کا علم نہ ہوا ہو۔ یہ جو ہے ان کے استدلالات کے جوابات ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصل دلیل یہ حدیث ہے، من قاء او رعف او امزا فی صلاته فلینصرف ولیتوضا ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم۔ جی، باب آداب الخلاء، یہ باب ہے بیت الخلاء کے آداب کے بیان میں۔ آداب ادب کی جمع ہے، جس کا ذکر کرنا بہتر ہو، چاہے وہ عمل سے متعلق ہو یا قول سے۔ خلا جہاں اصل میں تو خالی جگہ کو کہا جاتا ہے، مجازاً بیت الخلاء پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ خلا جہاں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو خلا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان اس مقام پر تنہا ہوتا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، متفق علیہ۔ قال الشيخ الامام محی السنة رحمه الله هذا الحديث في الصحراء اما في البنيان فلا بأس لما روی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پشت رکھو۔ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگل کا حکم ہے، آبادی میں ایسا کرنا کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن زید انصاری خزرجی، یہ نامور صحابی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت خالد بن زید ابو ایوب جو ان کی کنیت ہے وہی میزبان بنے تھے، اکثر غزوات نبی میں شامل رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد حکومت میں رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے سن 50 میں یا 51 میں شہید ہوئے، اور قسطنطینیہ کی 4 دیواری کے قریب مدفون ہوئے۔ ان سے 125 احادیث مروی ہیں۔ اذا اتیتم الغائط، غائط
اصل میں نشیبی اور پست جگہ کو کہتے ہیں، اور عامتاً قضائے حاجت کے لیے ایسی ہی جگہ کو غیرت مند لوگ جو ہے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقام استر ہوتا ہے۔ پھر مجاورت کی بنا پر نفس براز کے لیے بطور تسمیۃ للحال باسم المحل غائط کہا جانے لگا۔ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ صحرا میں قبلے کا استقبال ہو یا استدبار حرام ہے، البتہ بنیان میں، آبادی میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں۔ ان حضرات کا مستدل ابن عمر کی روایت ہے، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، مجاہد، ابو ثور اور امام احمد کا ایک قول کہ صحرا ہو یا بنیان، ہر جگہ دونوں استقبال استدبار دونوں حرام ہیں۔ کیوں؟ علت جو ہے وہ حرمت و عظمت کعبہ ہے، اب چاہے صحرا میں ہو یا پھر بنیان میں ہو، بند بیت الخلاء میں ہو۔ شرقو او غربو یہ خطاب اہل مدینہ کو تھا جن کا قبلہ مغرب میں، وہ حضرات شمالاً جنوباً رخ کریں گے۔ امام مالک اور شافعی کے مستدل کا جواب یہ ہے کہ استدبار کا معاملہ قبل نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر کی جو حدیث آگے آ رہی ہے پڑھ لیجئے، سن لیتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال ارتقیت فوق بیتی حفصة لبعض حاجتی فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اپنی کسی ضرورت سے حفصہ کے مکان پر چڑھا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرتے دیکھا، آپ قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ یہ جو حدیث میں جہت جو تعین فرمایا گیا وہ اہل مدینہ کے اعتبار سے، اس حدیث کو وہ اپنا استدلال بناتے ہیں امام مالک، امام شافعی، تو ہم اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ استدبار کا معاملہ یہ نہیں سے پہلے کا تھا، ممانعت سے پہلے کا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلے حکم کے لیے ناسخ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں اس انداز سے بیٹھے ہوں گے کہ حقیقت میں قبلے کی طرف رخ پشت نہ ہوگی، کچھ گھوم کر بیٹھے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر بغور تو دیکھا نہیں ہوگا، ان کی نظر اچانک بیت الخلاء کی طرف اٹھ گئی ہوگی، اس لیے وہ نشست کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے۔ ایسے وقت کون جو ہے بغور دیکھتا ہے، اچکتی ہوئی نظر سے دیکھا ہوگا۔ بقول قاضی شوکانی ابو ایوب والی جو روایت ہے وہ راجح ہے، اور قاعدہ بھی ہے کہ جب مبیح اور محرم ایسی دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو اس حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جس سے حرمت ثابت ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے جب قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو قولی جو ہے روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، یہ بات ابن قیم نے بھی کہی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ وعن سلمان قال نهانا
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم، رواہ مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اس سے کہ ہم بیت الپاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں، اور اس سے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، اور اس سے کہ ہم 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں، اور اس سے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ جی، علماء فرماتے ہیں کہ پیشاب یا بول و براز کے وقت جو ہے قبلے طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریم ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ تو گویا پہلی جو نہیں ہے وہ تحریمی ہے اور دوسری نہیں تنزیہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ استنجا کرنے کے وقت پیشاب گاہ کو سیدھا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈھیلا آپ بائیں ہاتھ میں لے کر پیشاب گاہ کو اس پر پیشاب گاہ کو رکھ لے، مگر دائیں ہاتھ سے پکڑ کر نہ رکھے، کیونکہ یہ بھی مکروہ ہے۔ تیسری بات کہ امام شافعی، امام احمد، اسحاق، ابو ثور، امام مالک کے قول کے مطابق 3 پتھروں سے استنجا واجب ہے، بلکہ صحت نماز کے لیے شرط ہے، اور دلیل میں یہی حضرت سلمان والی روایت ان نستنجی باقل من 3 احجار۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو اصحاب ہیں، امام مزنی، امام مالک کے قول کے مطابق استنجا بالاحجار استنجا سنت ہے۔ حضرت ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ تو معلوم ہوا کہ تسلیس 3 پتھر لینا اور ایتار طاق عدد میں لینا واجب نہیں، صرف محل نجاست کی پاکی واجب ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان نستنجی باقل من 3 احجار یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہو، اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ عدد خاص مستحب ہے اور نہیں، جیسے میں نے بھی بتایا، تنزیہی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے اور مجھ سے کہا کہ ابن مسعود جو ہے 3 ڈھیلے لاؤ۔ مجھے 2 ہی ڈھیلے ملے اور اس کے ساتھ ایک گوبر کا ایک ٹکڑا لے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ڈھیلے لے لیے اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا۔ معلوم ہے کہ 2 ڈھیلے بھی کافی ہیں، 3 واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتے تو آپ اور طلب فرماتے، البتہ طاق عدد کا استعمال مستحب ہے۔ اور ایک بات کہ ان نستنجی برجیع او بعظم، رجیع یعنی ابھی آپ نے ترجمے میں اس کا معنی سن لیا کہ گوبر، اور عظم کہتے ہیں ہڈی۔ گوبر کو رجیع اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حالت طہارت سے حالت نجاست کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے امام شافعی، امام احمد، سفیان ثوری، امام مالک کے قول میں استنجا بالعظام جائز نہیں۔ دلیل میں یہی حدیث کہ ان نستنجی برجیع او بعظم، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، جبکہ امام حنیفہ اور بعض فقہاء بغداد کے نزدیک مع الکراہت جائز ہے، اس لیے کہ مقصود جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ جی، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الپاخانے میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں یعنی نر مادہ دونوں سے،
جی یہ تو عام بات ہے، آپ بہت مشہور ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اگر آپ کسی صحرا میں جنگل میں بیت الخلاء کے لیے جائیں تو عین اس وقت جب دامن وغیرہ آپ سمیٹ کر بیٹھنے لگے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، سطر کھولنے سے پہلے۔ خبث خبیث کی جمع ہے، موذی جن و شیاطین کو کہا جاتا ہے، اور خبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے، اس کا اطلاق نر مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ خلا کی تخصیص اس وجہ سے کی گئی ہے کہ آدمی ایسے موقع پر ذکر وغیرہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان من كبير اما احدهما فكان لا يستطير من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ان دو قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے آدھوں آدھ چیرا، انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ نے دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شاید اس عمل سے ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کچھ تخفیف ہو جائے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔ جی وما يعذبان فی کبیر، ان کو کوئی جو ہے جی کسی بڑی چیز پر عذاب نہیں دیا جا رہا، حالانکہ بخاری ہی کی روایت میں اس کو کبیر بھی کہا گیا، تو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ تو تطبیق کی شکل یہ ہے کہ تمہاری نظروں میں بڑا نہیں تھا مگر اللہ کے نزدیک بڑا تھا، یا یہ کہ کبیرہ بمعنی شاقہ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا کہ جس سے بچنا شاق ہو، آسان تھا بچنا، یہ کہ فی نفسی ہی کبیرہ نہیں تھا مگر تکرار اور اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ معذبین کی نظر میں بڑا نہیں تھا حالانکہ فی نفسی ہی کبیرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی، شاخ لی، اور دونوں قبروں پر آدھی آدھی اسے گاڑ دیا۔ المارزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہو کہ ٹہنی کے خشک ہونے تک تخفیف کی جائے گی، اور یہ بھی کہ تر ٹہنیاں خشک ہونے تک تسبیحاں ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قبر پر ذکر و تلاوت کرنا مستحب ہے، مگر زبانی کرنا چاہیے، قرآن لے کر جانا تلاوت کرنا یہ سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ امام علامہ خطابی اور ان کے متبعین نے فرمایا کہ جو آج کل لوگ ٹہنیاں گاڑتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کا انکار فرماتے ہیں۔ طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی جو تخفیف عذاب کا سبب بن گئی۔ اسی طرح قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ غیبی امر تھا
جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی۔ آج کون جان سکتا ہے کہ میت کو عذاب دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیں کہ استنزاہ من البول، دیکھو حدیث میں دو الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لا یستنزہ من البول، اور مسلم کی روایت میں لا یستتر من البول، مسلم کی روایت میں لا یستنزہ من البول، کہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یعنی پیشاب کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط نہیں کرتا تھا کہ چھینٹے اس کے اوپر نہ پڑیں، جی، یا یہ کہ پیشاب سے پاکی طلب نہیں کرتا تھا، لا یستبریو کے الفاظ میں، جس کا مطلب پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، جی۔ استنزاہ من البول اور مشی بالنمیمہ، دونوں کے مابین بعض نے مناسبت بیان کی کہ عالم برزخ یا عالم قبر یا عالم آخرت کا مقدمہ ہے، اور کل بروز قیامت اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی، اور نماز کا مقدمہ جو ہے وہ طہارت ہے۔ جس نے پیشاب سے احتیاط نہیں کی، اس نے گویا کہ مقدمہ صلاۃ کی حفاظت نہیں کی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کا سوال ہوگا، اور قتل ناحق کا مقدمہ غیبت ہے۔ اب عالم برزخ میں جو کہ عالم آخرت کا مقدمہ ہے، دونوں حقوق کے مقدمات کی عدم صحت پر عذاب ہوگا۔ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نماز کا مقدمہ طہارت ہے، اور طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت ظاہری، لا یستنزہ من البول میں طہارت ظاہری کا ذکر ہے، اور دوسری ہے طہارت باطنی، یمشی بالنمیمہ میں باطنی طہارت کا ذکر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طریق الناس او في ظلهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم ان دو چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے راستے میں بیت الخلا کرے، دوسرے ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے سائے کے نیچے پاخانہ کرے۔ راستے سے ایسا راستہ مراد ہے جس پر اکثر لوگ آتے جاتے ہوں، ویران راستہ مراد نہیں ہے جہاں سے کوئی اکا دکا جاتا آتا ہو، اور سائے سے مراد سایہ دار درخت بھی ہو سکتا ہے، اور سائبان جس کے نیچے لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، بہرحال ایسے تمام مقامات جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کثرت سے لوگوں کا وہاں آنا جانا، اور وہ جگہ جو ہے استعمال میں آتی ہے، تو وہاں پر گندگی اور غلاظت کرنا یہ ایذا رسانی کا باعث ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذکره بيمينه ولا يتمسح بيمينه۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پانی پینے کے برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلا جائے تو داہنے ہاتھ سے عضو مخصوص کو نہ چھوئے، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ اس حدیث میں دو ادب بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پانی پیے تو اسے چاہیے کہ پانی پینے کے دوران اسی برتن میں سانس نہ لے، بلکہ منہ ہٹا کر
सांस लेना चाहिए। दूसरा अदब ये बताया जा रहा है कि बैतुल खला में जाए तो चाहे अपने दाहिने हाथ से न तो अपने मखसूस को छुए और न दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे, इसलिए कि आप जानते हैं दाहिने हाथ से खाना वगैरह खाया जाता है और ये सफाई और पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है कि जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसी हाथ से आप ऐसे जो है आज़ा को छुएं जिससे गंदगी और गलाज़त लगती हो, इसलिए मना किया गया। वहाँ नबी हो रही रहता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ फलयस्तंसिर व मन इस्तजमर फलयूतिर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वुज़ू करे उसे चाहिए कि वो नाक को भी झाड़े, इस्तिंसार इसको कहते हैं, और जो शख्स पाखाने के बाद ढेले से इस्तिंजा करे उसे चाहिए कि ताक ढेले ले, यानी 3 या 5 या 7। ये इससे पहले आपके सामने बहस आ चुकी है। वान अनस क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलुल खलाअ फ़अहमिलु अना व गुलामुन इदावतम मिन माइन व अनज़तन यस्तंजी बिल माइ, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं और एक लड़का यानी हज़रत बिलाल या हज़रत इब्न मसूद पानी की छागल और एक बर्छी लेते। आप ढेलों से सफाई के बाद पानी से इस्तिंजा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप, क्योंकि उस ज़माने में घरों में बैतुल खला नहीं होते, तो आप दूर तशरीफ़ ले जाते। खादिम पानी का बर्तन उठाते, दूसरे खादिम में बर्छी साथ लेकर चलते। बर्छी इसलिए साथ ली जाती थी, बर्छी ये जो होता है आसा, अनज़ा उसको कहते हैं अरबी में, आसा से बड़ी होती है और नेज़े से छोटी, जिसमें नेज़े के 2 फल होते हैं। इसके 2 मकसद होते थे साथ में रखने के। एक तो ये है कि सख्त ज़मीन हो तो उसको थोड़ा खोद कर नरम कर दिया जाए ताकि पेशाब उसी में करें, जिसकी वजह से छींटे न पड़े या ज़मीन पर बहकर पाँव वगैरह में लगने का अंदेशा न रहे। देखो कितनी अच्छी बात है, सर हमें भी करना चाहिए। दूसरी गर्ज ये थी कि बवक्त ज़रूरत इससे ढेले उखाड़े और तोड़े जा सके, या फिर ये कि वक्त पर कोई दूसरी ज़रूरत पेश आ जाए, कोई ज़रूर लायक होने का अंदेशा हो, ज़रूरत पड़ जाए तो उससे काम लिया जा सके।